مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسا عمل بھی ہے جس میں نہ تھکن ہے، نہ وقت کی قید اور نہ ہی کوئی خاص شرط، بس لب ہلتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. جی ہاں، وہ ہے درود شریف. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام تو بہت سارے ہیں، مگر درود ابراہیم کو تمام درودوں میں سب سے افضل اور کامل ترین درود قرار دیا گیا ہے. اور یہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ اسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اپنے صحابہ کو. جب صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر درود کیسے بھیجیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی درود ابراہیمی سکھایا. شب معراج کے موقع پر جب حضرت ابراہیم نے نبی کریم کو سلام بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں درود ابراہیمی کا ورد کیا. اور اس درود کا مقصد یہ دعا کرنا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنائے. اور اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول بھی فرما لیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نسب کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اس لیے ان کے ذکر کو اس درود میں خاص کر دیا گیا ہے. درود ابراہیمی ایک مکمل درود ہے جس میں رحمت بھی ہے اور برکت بھی، یعنی یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہے. اسی لیے اس درود کو فرضی عبادت میں بھی شامل کر دیا گیا ہے. اس کے بغیر نماز نامکمل ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود ہم پر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں. ایسے تو درود شریف پڑھنے کے اور خاص طور پر درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن کچھ ایسے طریقے میں آپ کو بتاؤں گی آج کی اس ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے آیات کو سمجھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس کلام پر بھی جو ہم پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور اس پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور اس پر بھی جو دوسرے پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے عطا ہوا. ہم ان پیغمبروں کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور ہم اسی ایک خدا کے تابع فرمان ہیں. پچھلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ تو راہ ہدایت پالو گے، اور عیسائی کہتے تھے کہ اگر عیسائی بن جاؤ گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم انہیں جواب دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، اور ہر اس چیز پر ایمان لائے ہیں جو اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں پر نازل کی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے پیغمبروں میں کوئی فرق بازی نہیں کرتے. لہٰذا ایک اللہ کو ماننے کے بعد ہمارے لیے اس کے تمام نبی اور پیغمبر ایک جیسے ہی قابل ایمان ہیں.
فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس کے بعد اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم ایمان لائے ہو تو یہ راہ راست پر آ جائیں گے، اور اگر یہ منہ موڑ لیں تو در حقیقت وہ دشمنی میں پڑ گئے ہیں۔ اب اللہ تمہاری حمایت میں عن قریب ان سے نمٹ لے گا، اور وہ ہر بات سننے والا، ہر بات جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ یہودی اور عیسائی تمہاری طرح یعنی مسلمانوں کی طرح ایمان لے آئیں تو اصل میں یہ سیدھے راستے پر ہوں گے، اور اگر انہوں نے منہ موڑا تو در حقیقت انہوں نے اللہ سے دشمنی مول لے لی ہے۔ یہ جو آیت ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کہا جاتا ہے کہ سیدنا عثمان کی شہادت کے وقت قرآن کی جس آیت پر خون کے چھینٹے گرے تھے وہ یہی آیت تھی، واللہ اعلم بالصواب۔ لیکن یہ بات ہے کہ دشمنوں سے خطرے کے وقت اس آیت مبارکہ کا وظیفہ بہت مجرب ہے۔ کوئی فکس تعداد نہیں ہے، جتنی سہولت ہو ہر نماز کے بعد آسانی سے پڑھ لیں، انشاءاللہ امن ہوگا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ اے مسلمانوں، کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اس آیت میں عیسائیوں کی رسم بپتسمہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عیسائی جب کسی شخص کو عیسائی بناتے ہیں تو اسے غسل دیتے ہیں، جو بعض اوقات رنگا ہوا پانی ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اس طرح اس پر عیسائی مذہب کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ یہ بپتسمہ پیدا ہونے والے بچوں کو بھی دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے، اور جب تک وہ بپتسمہ نہ لے گا گنہگار ہی رہتا ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اس بیتو کے خیال کی کوئی حقیقت نہیں، رنگ چڑھانا ہی ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ کہہ دو کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے عمل تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی زندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ یعنی یہودی اور عیسائی اللہ کے معاملے میں مسلمانوں سے جھگڑا کرتے تھے، جبکہ وہ ایک اللہ ہی سب کا رب ہے۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ اے پیغمبر، ان سے کہو کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں۔ یعنی یہ حقیقت خود ان یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء کرام خالص توحید کا درس دیتے رہے ہیں، اور ان کی اپنی کتابوں میں بھی یہ حقیقت واضح طور پر موجود ہے، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیاں اور بشارتیں بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں، مگر یہ ظالم ان کو چھپائے ہوئے ہے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے۔
اس آیت میں مدینے کے یہودیوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ جو کچھ ان کے بڑوں نے کیا وہ ان کا عمل تھا، اب حقیقت واضح ہو جانے کے بعد جو تم کرو گے وہ تمہارا عمل ہوگا، اور تم میں سے کسی کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على اللہ کا بہت احسان، بہت شکر، ہمارا پہلا پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس پورے پارے میں آپ کو کس بات نے بہت متاثر کیا ہے اور کون سی آیت بہت اچھی لگی ہے، کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں درود شریف کی۔ اس کے بے پناہ فضائل اور برکات سے تو آپ لوگ ماشاءاللہ خود بھی واقف ہوں گے، اور اس پر بے شمار ویڈیوز بھی موجود ہیں جن میں نہ صرف درود شریف کے فضائل اور برکات بلکہ مختلف علماء نے مختلف تعداد اور طریقے بھی بتائے ہیں۔ میں کوئی عالمہ نہیں، ایک عام گھریلو عورت ہوں، بس جو روز خود تلاوت کرتی ہوں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں، اور اسی لیے میں آج آپ کو اپنا طریقہ بتاؤں گی درود پاک کو پڑھنے کا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ درود شریف صرف زبان سے نہیں، دل سے محبت رسول کے ساتھ پڑھیں، نیت خالص کر لیں۔ دیکھیں، درود ہو یا کوئی دعا یا کوئی بھی وظیفہ جسے کہتے ہیں، جب تک کہ نیت خالص نہیں ہوگی وہ قبول نہیں ہوگا۔ میں جب بھی درود پاک پڑھتی ہوں تو تصور کرتی ہوں کہ میں روضہ رسول کے سامنے ہوں اور رسول اللہ میرا درود و سلام سن کر مجھے جواب بھی دیں گے، اور میرے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جب میں ایک بار درود پڑھوں گی تو اللہ مجھ پر 10 رحمتیں نازل کریں گے۔ بس اسی سوچ اور تصور کے ساتھ جتنا بھی پڑھ لیں، چاہے تو ایک بار چاہے تو 10 بار، انشاءاللہ قبول ہوگا۔ بس عاجزی اور سکون شرط ہے، جلدی میں یا بے دلی سے نہیں، آہستہ آہستہ دل کی توجہ سے، جیسے رسول اللہ سامنے بیٹھے ہیں۔ دوسری بات، جب بھی پڑھیں درود ابراہیمی کو ترجیح دیں، کیونکہ یہ رسول اللہ نے خود سکھایا تھا اور یہ سب سے مکمل بھی ہے اور مقبول بھی۔ تیسری بات، درود کے بعد کا جو لمحہ ہوتا ہے وہ قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے، جیسے تہجد کے وقت، جمعے کے دن خاص طور سے عصر اور مغرب کے درمیان، اذان اور اقامت کے درمیان، سجدے میں جب بھی آپ درود پڑھیں گے اور ساتھ دعا مانگیں گے تو دعا ضرور قبول ہوگی، بس اخلاص اور عاجزی شرط ہے۔ سب سے مؤثر طریقہ جس سے دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود شریف پڑھیں، پھر اپنی حاجت بیان کریں اور آخر میں دوبارہ درود شریف پڑھیں، کیونکہ جب درود دعا کے شروع اور آخر میں ہوتا ہے تو وہ دعا اللہ کے سامنے قبولیت میں لپٹ جاتی ہے۔ اور آخری اور سب سے اہم بات کہ صرف مشکل میں یا کسی وظیفے کے طور پر نہیں بلکہ روزانہ کی عادت بنا لیں درود پاک کو پڑھنے کی، جیسے صبح و شام 100 مرتبہ پڑھ لیا، چلتے پھرتے دل ہی دل میں اللہم صلی علی محمد کہہ لیا، یا جب رات کو نیند نہ آ رہی ہو تو درود پاک کا ورد شروع کر دیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ بہت جلدی اور بہت پرسکون نیند آ جائے گی۔ یاد رکھیں، درود شریف دعا کا دروازہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کھلتا ہے اور خلوص نیت سے پڑھنے پر ہماری دعائیں آسمان تک پہنچا دیتا ہے۔